يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا وبنات سيدنا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله ونزمها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في نهر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشتغالنا حمد و صلاة بعد میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں لوح مالک ارض و سما پروردگار عالم بندہ نشیز حکیم فقیر پیش کے تحت حق بولنے حق سمجھے حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے عزیزان گرامی درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے پچھلے جمعے بھی میں نے درود پاک کی فضیلت کا ذکر کیا اور چند باتیں آج کے اس جمعہ کے اندر بھی اسی درود پاک کی فضیلت کا ذکر کرنا ہے آپ کے گوش گزار چند باتیں ضرور ہونی چاہیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے درود پاک کے ساتھ کتنا مضبوط ہے اور تعلق کتنا وسیع ہو جاتا ہے اور رحمت کون و مکان محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی نظر کرم ہے اس عاشقان مصطفیٰ کا رتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے تو آپ کی ذات والا شان پر محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بہترین محبت کے انداز میں خوبصورت درود و سلام کے گلدستے گجرے محبت کی خوشبو جب بھی ظاہر ہوتی ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ان عشاقان مصطفیٰ کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں قبیلہ برادری رشتہ ناتا سبھی کو جاننے کی خبر رکھتے ہیں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے ساتھ اس عمل کو رب نے فرمایا اے میرے ملائکہ میں اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجتا ہوں تم بھی اس محبوب مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجو اور اے مومنو اس عمل کے اندر اور اس نیکی کے اندر اور اس خوبصورت ترغیب کے اندر جس کو ہم کر رہے ہیں ملائکہ کے روبرو اور ملائکہ ہمارے درمیان
اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، ہر بیماری کا علاج درود میں ہے، ہر مرض کا علاج درود پاک میں ہے، ہر قرض کا علاج درود پاک میں ہے، ہر پریشانی کا علاج درود پاک میں ہے، ہر اس منزل کی رکاوٹ جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے بہت دور نظر آتی ہے، اس منزل کا راستہ اس درود پاک میں اس کا حل موجود ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت کو، اس کی برکت کو عرش کے ملائکہ بھی سمجھتے ہیں، حور و غلمہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور علیین بھی اس عمل کے اندر شریک ہے۔ عرشی بھی حاضر، فرشی بھی حاضر، زمین کے تہ والے بھی اس عمل میں حاضر، آسمان کی بلندیوں پر رہنے والے بھی اس عمل کے اندر شامل۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور سرکار کے درود پڑھنے کی بہت ساری فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی دھول پر قربان ہو جائیں، کوئی ایسا انوکھا عمل بتائیے جس کو میں ہمیشہ کے لیے کرتا رہوں اور وہ عمل میرے لیے محبوب بنے، اور اس عمل کو میں اپنی زندگی کا انمول وظیفہ بنا لوں۔ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں سرخرو رہو، آخرت میں بھی بلندی حاصل ہو، تو میں محمد پر درود پڑھا کر، میں نبی پر درود و سلام کے قدرے پیش کیا کر۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات کے 4 حصے بنائے ہوئے ہیں، ان میں 3 حصوں میں مشغول رہ کر دنیا کے معاملات کو نبھاتا ہوں، دنیا کے معاملات طے کرتا ہوں، ایک حصہ بیٹھ کر آپ کی ذات والا شان پر درود و سلام کے قدرے پیش کرتا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اس عمل کو زیادہ بڑھا دے تو تیرے لیے کامیابی ہے، تیرے لیے بقا ہے، تیرے لیے نجات ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ اس غلامان مصطفیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ تو آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہوں، کیا اس حصے کو بڑھا کر نصف حصہ کر دیا جائے؟ آپ سرکار نے فرمایا اس حصے سے بھی اگر تو تجاوز کر جائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ 3 حصوں میں آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا اس سے بھی بڑھ جائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا دنیا کے دستور کو بھی دیکھا ہوگا، معاملات زندگی کو بھی دیکھا ہوگا، دنیا میں رہتا ہوا انسان اپنے ہاتھوں کا استعمال ضرور کرتا ہے، اپنے قدموں کا ضرور استعمال کرتا ہے، جسامت کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک زبان ہی ہے جو خاموش رہتی ہے 24 گھنٹے۔ اگر دن رات میں دیکھا جائے، چلتے پھرتے اس انداز کو دیکھا جائے، معاملات زندگی کے اس حصوں کو دیکھا جائے، تو میری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات والا شان پر ہر گھڑی، ہر وقت، ہر معاملات میں درود پاک سے جو اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اس عمل کے اندر ہمیشہ خیر ہوتی ہے، اس عمل کے اندر ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اس نتائج میں ہمیشہ کردار اچھا نکلتا ہے، اور اس معاملات میں جہاں پر لوگ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اگر وہیں پر درود و سلام کے قدرے پیش کیے جائیں تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار
کہ اس عمل کو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے عرش کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، حور و غلمان بھی کرتے ہیں، علیین کے عرش کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، فرشی بھی کرتے ہیں، عرشی بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ مومن اسی کو محبت کی نگاہوں سے، محبت کے بیانوں میں اور محبت بھرے دلوں میں سما جائے تو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا وہ دل مردہ نہیں رہتا بلکہ وہ دل زندہ ہو جاتا ہے اور وہ قلب صاف شفاف رہتا ہے۔ اور نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی بنا حضرت فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں چند جوان حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ہم ارادہ رکھتے ہیں طواف کعبہ کا، ہم ارادہ رکھتے ہیں مزدلفہ کا، ہم ارادہ رکھتے ہیں مینا کا، ہم ارادہ رکھتے ہیں حرم کعبہ کا، اگر مہربانی ہو جائے، سفر بھی طویل ہے، منزل بھی دشواری ہے اور ارادہ بڑا مضبوط ہے، نیکی تو بہت بڑی نیکی ہے، اگر ہمارے ساتھ امداد ہو جائے، مدد کر لی جائے، ہماری ہیلپ کر دی جائے، ہمارے مال میں اپنا مال شمار کیا جائے، ہم چند لوگ اس عمل کا ارادہ رکھتے ہیں، درہم دینار اتنا نہیں، سفر طویل ہے اور زندگی کے اصول بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، خرچ بھی ہے، مگر اتنا زیادہ ہمارے پاس درہم دینار ساز و سامان نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا یہ مجذوب لوگ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، درویش ہوا کرتے ہیں، رب انہیں ایسا نواز دیتا ہے، ایسا عطا کر دیتا ہے، ایسی جھولیاں بھر دیتا ہے اور انہیں سلیقوں کا بھی پتا ہے، انہیں طریقوں کا بھی پتا ہے، رب بھرم کیسے رکھتا ہے، مرادیں کیسے پوری کرتا ہے، ارادوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ جو بھی جوان ان کے مرادیں ان کے ارادوں تک پہنچتا ہے تو رب بے نیاز انسانوں کے ضرور بھرم رکھتا ہے۔ پردوں میں انسان کے اعمالوں کو رکھا، کردار کو رکھا، زندگی کے اصول کو رکھا، طرز عمل کو رکھا۔ اگر یکسو ہو جائے، ہر کسی کا عمل زہر کر دیا جائے، ہر کسی کی خطاؤں برائیوں کو واضح کر دیا جائے تو پھر یہی شرمندگی کا بحث ہوتا ہے، عزت پہ حرف آتا ہے، انسان بدنامی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کی ذات پر طنز کی جاتی ہے۔ رب اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے، جو کچھ بھی عمل کرنے والا ہے دل کے پردوں میں اس کا عمل ضرور ہے، وہ نیکی کا عمل ہو، وہ بدی کا عمل ہو، وہ اچھائی کا عمل ہو، وہ بدفعلی کا عمل ہو، وہ خطاؤں کا عمل ہو، وہ اچھائیوں کا عمل ہو، جو کچھ بھی ہو رب بے نیاز نے پردوں میں اس کو رکھا ہے۔ انسان کے اعمال کو، انسان کے کردار کو، انسان کی زندگی کے اصول کو، انسان کے ضابطے اور طریقوں کو پردوں میں شمار رکھا ہے، مگر عمل ایسا عمل ہے جو محبوب کبریا کی ذات سے کیا جاتا ہے، نبی محترم کے ساتھ جڑا جاتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر سے کسی نے پوچھا حضور آپ منصب میں، علم دنیا میں اور علم منطق میں، علم فقہ میں، علم النجوم میں بہت سارے علوم آپ حاصل رکھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان میں آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا کچھ پایا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا یہ سمندر ہے، جو بھی اس میں گوتا لگائے نئی سے نئی چیز کو پاتا ہے، جو بھی اس کی تلاش میں نکلے وہ اتنا حریص ہے کہ اگر اس نے ایک حدیث کو یاد کیا اس کا جی چاہتا ہے دوسری حدیث کو یاد کیا جائے، اگر اس نے دوسری بھی یاد کر لی اس کا جی چاہتا ہے تیسری حدیث کو یاد کیا جائے۔ جس طرح کہ دنیا کا حریص مال و زر اکٹھا کرنے میں دن رات کوشش کرتا ہے، علم کا حریص بھی اس دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر، اس دھرتی کے اندر یہ رہتا ہوا عمل کو اپنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، دین کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے،
دین کے ضابطوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی غور و فکر کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، سبھی چیزیں اسی میں شمار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے درویشو، کیا تم ارادہ مضبوط رکھتے ہو، حرم کعبہ کا ارادہ رکھتے ہو، مینا مزدلفہ میں جانا چاہتے ہو، طواف کعبہ کرنا چاہتے ہو، حدیث پہ نفل ادا کرنا چاہتے ہو، جا کر وہاں پر اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر پیش کرنا چاہتے ہو، حضور لبیک یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے گٹھلیاں اٹھائی، کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کر ان کی ہتھیلیوں میں سما دی اور ہتھیلیوں میں تھما کر ادا کر لیتے ہیں اور عرض کرنے لگے حضور درہم دینار کا سوال ہے، نہ کہ گٹھلیوں کا سوال ہے، نہ ہی ان کھجوروں کے ان گٹھلیوں سے ہماری حاجت پوری کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا یقین رکھنا تمہارا کام ہے اور اس مقدر اور اس انداز کو بدل دینا میرے رب بے نیاز کا کام ہے، اور ہم جو عمل کرنے والے ہیں، ہم نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی سے الفت و محبت جوڑنے والے، اپنے محبوب کے ساتھ جان نشاور کرنے والے، ہم اپنے محبوب کو دن رات یاد کرنے والے، ہم اپنے محبوب کا فیضان اتنا عظیم سمجھتے ہیں، آپ کی شان اتنا مبارک سمجھتے ہیں، آپ کی نظر عنایت اتنا عظیم پاتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے محبوب کو، اپنے نبی آخر الزمان کو، رحمت کون و مکان کو، محمد عربی سرکار کو محبت کی نگاہوں سے، محبت کے پیغام سے اور میٹھی زبان سے یاد کیا تو ہر کسی کی حاجت بھی پوری ہوتی ہے، ہر کسی کی مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ درود کلمت پکانے والے، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان کی خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، جھولیوں کو خالی نہیں موڑا جاتا۔ اور جو بھی نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات والا شان پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، وہ حجر میں ہو، وہ درختوں میں ہو، وہ زمین کی تہ میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کی حاجت کو، اس کے ارادوں کو، اس کی اچھائی کو، اس کی برائی کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ اس درویش نے جب گٹھلیاں ہاتھوں کے اندر رکھا دی، آپ نے فرمایا وہ اپنی مٹھیوں کو بند کیجئے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بند کیجئے۔ جب یہ سبھی لوگ آپ کی ہتھیلیاں بند ہو جاتی ہیں اور آپ سرکار نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک پڑھ کر ان کے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کرنا شروع فرمایا اور پھونکا دیا، دم کر دیا، فرمایا جاؤ راستے میں سے کھول کر دیکھنا کہ اللہ کے مجاہدوں کو رب نے کتنا نوازا ہے، اللہ کے درویشوں کو رب نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے، اور جو درود پڑھنے والے ہیں رب نے ان کے درود کے اندر ایسا مٹھاس رکھا ہے، ایسا ارادہ رکھا ہے، جو بھی جس نظریے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ پڑھے گا، اس کا مقصد، اس کا ارادہ، اس کا یقین پورا کر دیا جاتا ہے۔ آپ سرکار نے یہ ارادہ رکھا تھا، گٹھلیاں ضرور ہیں اور یہ کھجور کی گٹھلیاں ضرور ہیں، مگر یہ جو درود ہے اس کے اندر جو اثر ہے یہ لاجواب اثر، بابرکت اثر، بڑا عظیم وظیفہ، باکمال وظیفہ، درد رکھنے والا، حاجت کو پورا کرنے والا، ارادوں کو کمی کرنے والا۔ درویشوں نے گٹھلیاں بند کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بند کیا، گٹھلیاں لے کر سفر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی گٹھلیاں بھی سونا بنتی ہے، درہم دینار بنتے ہیں، کیا یہ بھی ہماری امداد کو آئیں گے، کیا یہ بھی ساز و سامان ہمارا پورا کریں گی؟ وہ اپنی نگاہوں میں تعجب رکھتے ہوئے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جب سال راستے میں پہنچے، ایک نے کہا دیکھو تو صحیح بندہ کیا ہے، منزل کیا ہے اور اس میں ہوا کیا ہے؟ دیکھنے والوں نے
جب وہی غلامان مصطفیٰ اور نبی کے وفادار اور نبی کے حوادار ایک غلام کے پاس اور محبت کرنے والے جوان کے پاس پہنچ کر اپنی حاجت کو لے کر کے جاتے ہیں، انہوں نے جب نوازا، گھر جا کر ہاتھ کی ہتھیلیاں کھولتے ہیں، وہی مٹی کا ٹھیلا نہیں رہا، بلکہ وہ سونے کا ایک ٹھیلا بن گیا، بیچا گیا، ساز و سامان پورا کیا گیا، مال و متاع پورا کیا گیا، اور پھر یقین ہوا کہ یہ کچھ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے مٹی کو
مسکاتے لب کھولے موتی جھڑ دیے. آپ نے فرمایا میں نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار ہوں. میں آیا ہوں اپنے اس غلام کے لیے, میں آیا ہوں اپنے اس دیوانے کے لیے, میں آیا ہوں اس جوان کے لیے, کیونکہ یہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, مجھ پر درود و سلام کے قطرے پیش کرتا ہے. اس جوان نے عرض کی حضور یہ تو سود خور ہے, سود
سوال کیا اے شہد کی مکھی جہاں پر پھل تیار ہوتا ہے، جہاں پر پھول تیار ہوتا ہے، جہاں پر سبزہ تیار ہوتا ہے، وہاں جا کر رس کو لے کر کے اپنے معنوں میں داخل ہو جاتی ہو، یہ مٹھاس کہاں سے لاتی ہو، یہ شوگر کہاں سے لاتی ہو، یہ مخلوق یہی شہد کی مکھی بول کے عرض کرتی ہے جب ہمیں ہمارا وقت بچ جاتا ہے، فراغت کا وقت ملتا ہے، قیمتی وقت میں سے اپنا وقت ہم نکال کر بیٹھ کر اس معنی پر بیٹھ جاتی ہے، اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات والا شان پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے، ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، ہم ان نتائج پر پہنچے ہیں، یہ جو ہمارا معنی ہے، یہ جو ہماری مکھی ہے، یہ ہمارا شہد ہے، یہی سب کچھ مٹھاس اس درود و سلام کی برکت سے ہوتا ہے۔ ہماری یہ شہد اس لیے میٹھا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، دل دہان بھی پیش کرتے ہیں، شام کے اندھیروں میں بھی پیش کرتے ہیں، صبح سویر بھی پیش کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی پیش کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی آپ کی ذات والا شان پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس عمل کو محبوب عمل سمجھو، ہر عمل کے اندر اس درود و سلام کی افضلیت کو قد مقدم جانو اور عظیم جانو، جو نبی کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، اپنا زندگی کا اصول بنا لیتے ہیں، کبھی بھی گھر میں فاقے نہیں آتے، کبھی بھی بیماریاں نہیں آتی، کبھی بھی مصیبتیں داخل نہیں ہوتی، کبھی بھی ناچاکیاں نہیں آتی، کبھی بھی اس طرح کے مسائل کا شکار انسان نہیں ہویا کرتے۔ پہلے پانی سادہ ہویا کرتا تھا، آج اس دور کے اندر فلٹر کا پانی ہونے کے باوجود، کیمیکل ڈالنے کے باوجود، ساری چیزیں عیش و عشرت صاف و شفاف ہونے کے باوجود عجیب عجیب بیماریاں کہاں سے پیدا ہو گئی، یہ بیماریاں کہاں سے آ گئی۔ ہم نے درود و سلام
کی شریعت، نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ، نبی کی